السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو براس ٹیکس. آئی ایم یور ہوسٹ مریم چودھری اور ہمارے ساتھ ایز یوزول ہمارے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالسٹ زید حامد صاحب. دس از دا 8th ایپیسوڈ ان دا سیریز آف اکنامک ٹیررزم. آج کا ٹاپک ہے ہمارا دا مسلم رسپانس ٹو دا زائنسٹ سسٹم. بیسیکلی پچھلے ایپیسوڈز میں زید صاحب نے ہمیں ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے اکنامک ایکسپلائٹیشن کیری آؤٹ کی جاتی رہی ہے، اور ہمیں کافی سارے ای میلز ریسیو ہوئے کہ ہم نے پرابلمس کو اور ایشوز کو ہائی لائٹ کیا لیکن اس کے سولوشنز پیش نہیں کیے. آج زید صاحب ہمیں سولوشنز کی طرف لے کے جائیں گے. پلیز اسٹارٹ زید صاحب. دیکھیے مریم، جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے 7 پروگراموں میں ہم نے اس کفر کے نظام کا ناپاک چہرہ آپ کو دکھایا تھا. ہم نے ہر اس پہلو سے بات کی تھی کہ جس پہلو کے ساتھ پچھلے 200-300 سال کے اندر اس زائنسٹ اکنامک سسٹم نے لوگوں کی دولت پر قبضہ کیا، دنیا میں قتل و غارت برپا کی، لوگوں میں بیماریاں، فساد، جنگیں، قتل و غارت اور ہلاکتیں برپا کی، پوری دنیا میں فساد برپا کیا، لوگوں کی فوڈ سپلائی کنٹرول کی، معاشروں کو تباہ کیا، انسانیت کو تباہ کیا، نسلیں تباہ کی. یہ ایک غیر معمولی پیریڈ تھا انسانی تاریخ میں. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پچھلے 200 سال میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ انپریسیڈنٹڈ ایونٹس ہیں. یہ وہ واقعات ہیں خصوصاً جو پچھلے تقریباً اب 100 سال کی پیریڈ میں اگر ہم بات کریں کہ جن کو ہم دجال کا نظام کہتے ہیں. یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس کے بارے میں تمام انبیاء نے اپنی قوموں، اپنی امتوں کو ڈرایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس وقت سے آگاہ کیا تھا، ہمیں متنبہ کیا تھا، ہم کو وارن کیا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جس میں یہ سب کچھ ہوگا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں وارننگز دی گئی ہے سارے وقت کی. یہ اتنا غیر معمولی وقت ہے کہ اس پر وہ کلاسیکل فتوے نہیں لگائے جا سکتے جو 1400 سال میں مسلمان امت نے اپنے مختلف مسائل کے حل میں استعمال کیے ہیں یا اپلائی کیے ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ دور ہے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب ان کے پاس آپ کوئی مسئلہ لے کے جایا کرتے تھے تو وہ پہلے پوچھا یہ کرتے تھے کہ کیا یہ مسائل آج انسان کو پیش آئے ہیں. اگر کہا جائے کہ نہیں یہ مسائل ہائپوتھیٹیکل ہیں اور ہمیں پیش نہیں آئے تو وہ کہتے تھے کہ ان مسائل کا جواب پھر وہ علماء دیں گے جن کے دور میں یہ مسائل پیدا ہوں گے. اور وہ اپنے آپ کو محدود رکھتے تھے ان مسائل پر جو ان کے وقت میں پیدا ہوتے ہیں. قیاس اور اجتہاد کی گنجائش چھوڑی، جو ہاں اجتہاد کی گنجائش جو دین میں ہے وہ اس لیے ہے کہ اپنے وقت میں جیسے جیسے حالات بدلتے جائیں مسلمان اپنے لیے راستہ نکالتے رہیں قرآن اور سنت کو بنیاد بنا کر اور شریعت کی بنیاد پر. دیکھیے یہ ایک، جیسے ہم نے عرض کیا، ایسا انپریسیڈنٹڈ ایرا ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی. تاریخ اسلام میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا ایک فیک پیپر کرنسی کے نظام پر اور ایک فیک ڈیجیٹل کرنسی کے نظام پر قائم ہو گئی. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پوری امت مسلمہ کے ہاتھ سے اصل دولت چھین لی گئی ہو اور اس کو ردی کاغذ پکڑا دیے گئے ہوں جو کہ زائنسٹ اکنامک اور بینکنگ سسٹم کنٹرول کر رہا ہو. تاریخ انسانیت میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا اور امت مسلمہ کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امت مسلمہ کی تمام دولت یہودیوں اور زائنسٹ کے ہاتھوں میں ہو. یعنی یہ تصور سے باہر رہی بات، ایسی بات کرنا کہ جیسے خلافت عثمانیہ اگر اسلامی خلافت ہو اور اس کے سارے خزانے یورپ کی عیسائی قوتوں کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہوں، یہ تصور سے باہر ہے بات. یہ تصور سے باہر ہے بات یہ کہ مغل حکومت قائم ہو اور سارے خزانے جو ہیں انہوں نے نکال کے دنیا کے کسی اور طاقت کے حوالے کر دیے ہوں اپنے. ایسے نہیں ہوتا تھا. ہمیشہ وہ ممالک، وہ خلافتیں، وہ حکومتیں اپنے خزانے اپنے پاس رکھتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امت مسلمہ کا ہر شخص مقروض ہو چکا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تاریخ انسانی میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک ایک انسان مقروض ہو. تو دیکھیے یہ جو اتنا غیر معمولی وقت جس میں آج ہم بس رہے ہیں، اس کے لیے ہم کو ماضی سے بہت زیادہ فتوے یا گائیڈنس یا ڈائریکشن نہیں ملے گی. ہم کو قرآن اور سنت کی وزڈم، ان کی ایسنس، ان کی جو روح ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے راستے خود ایجاد کرنے ہیں. ہم نے اس راستے پر چلنا ہے جس کی ڈائریکشن ہم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہے. آبجیکٹو گول ڈیفائن کر دیا ہے کہ مسلمان ملت، مسلمان امت اور ایک مسلمان معاشرہ اور ایک مسلمان معاشی نظام کے خد و خال کیا ہوتے ہیں. اور ہم نے آج کے میدان جنگ میں اپنا راستہ خود بنانا ہے.
ان حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے, ان وسائل کو دیکھتے ہوئے جو آج ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں. دیکھیے امت مسلمہ آج بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے معاشی طور پر. جو کچھ دولت ہمارے پاس ہے وہ بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. یعنی تمام مسلمان ممالک کے فورن ایکسچینج ریزروز یا ڈالرز میں ہیں یا یوروز میں ہیں, اور رکھے ہوئے انہی کے بینکوں میں ہیں, فورن بینکس میں رکھے ہوئے ہیں. یہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ کرائسس ہے. یہ ایسی مثالیں تاریخ اسلام میں کبھی نہیں آئیں کہ امت مسلمہ کے پیسے یہودیوں کے پاس ہوں, اور یہودی جس طرح چاہیں امت مسلمہ کے معاشروں کو کنٹرول کریں, ہماری تہذیب کو کنٹرول کریں, ہمارے میڈیا کو کنٹرول کریں, ہماری ثقافت کو کنٹرول کریں, ہمارے میڈیا کو کنٹرول کریں, اور اس قوم کی تقدیر بدلیں. لہٰذا جب ہم رسپانس ڈیولپ کرنا شروع کریں گے تو یاد رکھیے یہ ریئیکشن نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک نیچرل رسپانس, ایک نیچرل ریئیکشن آدمی کے وجود میں یہ ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, ایک فرسٹریشن فیل ہوتی ہے, ایک احساس محرومی, ایک احساس کمتری احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں اس معاملے میں, اور انسان پھر ریڈیکل ہو جاتا ہے, انسان دہشت گردی پہ اتر آتا ہے, اس کو اڑا دو, اس کو مار دو, تباہ برباد کر دو. یہ سب چیزوں سے یہ نظام نہیں تبدیل ہوگا. اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے بہت ہی کمپریہنسو رسپانس اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. رسپانس اسٹریٹجی کا مطلب ہے کہ ایک ایک قدم چل کر آپ سینٹر آف گریوٹی ریکگنائز کریں, دشمن کا وہ مرکز پہچانیں جس کے ذریعے دشمن اس پورے نظام کو چلا رہا ہے, اپنی کمزوریوں کو دیکھیں, دشمن کی طاقت کو دیکھیں, اپنی اسٹرینتھ کو سمجھیں, اور ایک ایک کر کے رسپانس ڈیولپ کرنا شروع کریں تاکہ آپ اس معاشرے کی طرف چلیں. دشمن کا جو ہولڈ ہمارے معاشرے پہ, ہمارے نظام پر ہے, اس ہولڈ کو ہم ایک ایک کر کے توڑیں گے. دیکھیے یہ جلد بازی کا کام نہیں ہے, یہ ہم پھر بتا رہے ہیں. ہم سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کو جلدی سے رسپانس بتائیے, ہمیں طریقہ بتائیے کہ ہم اس نظام کو کس طرح تبدیل کریں. اس کے لیے 1 2 3 4 سٹیپس ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل میں نہیں ہوں گے, کیونکہ جو رسپانس ڈیولپ ہوگا اس کے لیے بہت بڑا کردار ایک معاشرے کی تعمیر بھی ہے, انسان سازی بھی ہے, کردار کی تعمیر بھی ہے. ضرورت ہے جی, کیونکہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں, جو کچھ ہم ریکمینڈ کریں گے, یقین کیجئے یہ کیا جا سکتا ہے, یہ ڈویبل ہے, کوئی ناممکن بات نہیں ہے. یہ کفر کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے. جس طرح ہم پورے پچھلے پروگراموں میں یہ بات ڈیسائسولی ثابت کر چکے ہیں کہ یہ نظام اپنے خنجر سے آپ خودکشی کر رہا ہے. ہم نے صرف اپنے آپ کو اب تیار کرنا ہے کہ جب یہ نظام اپنی خودکشی کرے ایک طرف, اور دوسری طرف جب ہم اپنی قوت پکڑنا شروع کریں تو ہم اس نظام کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنا ایک جسٹ اکنامک سسٹم, سوشل سسٹم, مورل سسٹم, ریلیجس سسٹم, جوڈیشل سسٹم کس طرح اسٹیبلش کریں. تو یہ ایک کمپریہنسو رسپانس اسٹریٹجی ہوگی. اگلے 2-3 پروگراموں میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سولوشنز ریڈیکل ہوں گے, ان کو جلد بازی میں ریجیکٹ مت کر دیجیے گا, کیونکہ جب ہم یہ سولوشنز دینا شروع کریں گے ہماری 3-4 نسلیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو اس کفر کے نظام میں پیدا ہوئی ہیں, جو یوز ٹو ہیں اس بینکنگ سسٹم کی, جو عادی ہیں اس پیپر کرنسی کی, جن کے تصور میں نہیں ہے کہ دوبارہ سے وہی نظام قائم کیے جا سکتے ہیں جس پہ ہزاروں سال سے انسانی تہذیبیں چلتی رہی ہیں. بڑی بڑی انسانیت نے تہذیبیں اور سویلائزیشن بنائی ہیں, جیسے ہم نے پہلے پروگراموں میں بات بتائی ہے. آخر وہ بھی چلا کرتی تھیں, وہ سود اور ربا کے نظام پر نہیں تھیں, ان میں بھی ریئل ویلتھ تھی, ان میں بھی گولڈ سلور کے کوائنس تھے. وہ پیپر کرنسی پہ, زائنس بینکنگ سسٹم پہ, فریکشنل ریزرو کے اوپر نہیں چلا کرتی تھی. تو آج یہ ریپیٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس میڈیا کے ذریعے, ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے اور اپنے بینکنگ کے سسٹم کے ذریعے ہمیں کنونس کرتے ہیں کہ بھول جائیے کہ وہ نظام دوبارہ لوٹ کے واپس آ سکتا ہے. نہیں, نہ ہم بھولے ہیں, نہ ہم بھولنے دیں گے. ہم نے یہ ساری ایفرٹ, ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس عدل کے نظام کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانیت کے لیے. دیکھیے آج انسانیت تکلیف میں ہے. کیا افریقہ کے مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہے؟ کیا یورپ اور امریکہ کے انسانوں کو تکلیف نہیں ہے؟ کیا پوری دنیا کے وہ انسان جو کہ اس کفر کے نظام میں, اس ربا اور سود کے نظام میں, اس بینکنگ انٹرسٹ بیس سسٹم میں, اس پیپر کرنسی کے نظام میں, جن کا سارا سونا سمیٹ کے اور گھسیٹ کے اور نوچ کے یہودی لے گئے ہیں, کیا وہ تکلیف میں نہیں ہے؟ آج حال یہ ہے اس پیپر کرنسی کا کہ زمبابوے میں ایک انڈا خریدنا ہو تو 1 لاکھ روپے کا آتا ہے, ایک ہوٹل میں کھانا کھانے جائیے تو 5 کروڑ روپے کا بل بنتا ہے. ایک پیپر کرنسی کے ساتھ جو یہ سلوک کرتے ہیں, جس قوم کو تباہ و برباد انہوں نے کرنا ہو اس کی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا شروع کرتے ہیں. یہ بات ڈیسائسولی طے ہو چکی ہے. یہ سسٹم ہمیں قبول نہیں ہے, یہ سسٹم نہیں چلے گا. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہم نے ہر حال میں کوشش کرنی ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے, کہ اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. دیکھیے جب ایک انقلاب برپا ہوتا ہے تو اس کی قیمت بہرحال دینی پڑتی ہے. جی زید صاحب, we are anxious to hear your solutions to the problems that you have highlighted for us, لیکن اس سے پہلے we have to go on a short break.
ویلکم بیک ویورز. زید صاحب, آپ نے جتنی باتیں ہائی لائٹ کی ہیں وہ کیپٹلسٹ نظام کا حصہ ہیں. بیسیکلی اٹس ڈیفائنڈ ایز کیپٹلزم اور ایون اے مکسڈ اکانومی. کیا اسلام اور کیپٹلزم میوچلی ایکسکلوسیو ہیں اور ہمیں ایسا نظام کریٹ کرنا پڑے گا جو کہ کیپٹلزم سے ریڈیکلی ڈفرینٹ ہو, یا اسی کے اندر ہم کچھ چینجز لا کے اس کو اسلام سے کمپیٹیبل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مریم, آپ کا یہ سوال اس لیے ریلیونٹ بہت زیادہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اسلام نے کوئی اکنامک سسٹم نہیں دیا, لہٰذا اسلام کے اکنامک سسٹم کو ایگزسٹنگ اکنامک سسٹم جو ہیں, کیپٹلسٹ ہے, کمیونسٹ ہے, سوشلسٹ ہے, اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. اسلامک سوشلزم, لہٰذا یہ ٹرمز جو ہم سنتے ہیں, یہ ٹرمز کوائن کی جاتی ہیں. اسلامک سوشلزم کی بات کی گئی ہے, اسلامک کیپٹلزم کی بات کی گئی ہے. اسلام ہے, اس کا کسی صورت میں کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں جو خصوصیات ہیں اس کی کچھ باتیں کیپٹلسٹ سسٹم میں ہیں, کچھ باتیں سوشلزم میں بھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو مکمل کرنے کے لیے سوشلزم یا کیپٹلزم سے کوئی چیز ادھار مانگے. کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم جو آج رائج ہے اس دنیا میں, اس کی بنیاد جن باتوں کے اوپر ہے, آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ ان کا براہ راست تصادم ہوتا ہے اللہ, اس کے رسول اور اسلام کے اکنامک سسٹم کے ساتھ. ہم کسی صورت میں بھی ان کو آپس میں ساتھ نہیں چلا سکتے. ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کیپٹلسٹ سسٹم پہ چلتے ہیں یا ہم اسلام پر چلتے ہیں. زید صاحب, بیسیکلی کیپٹلسٹ سسٹم کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس میوچلی ایکسکلوسیو فرام اسلام, کیونکہ وہ اس کی بنیاد انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہے. لیکن اگر خالی اس ایلیمنٹ کو ہم اس سے باہر کر دیں, کین وی دین کو ایگزسٹ ود دیٹ سسٹم اور ناٹ؟ دیکھیے, میں نے آپ سے عرض کیا یہی بات کہ خاصی آرگومنٹس اس بات میں دی جاتی ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم سے آپ ربا کو اگر نکال دیں تو اس کے بعد وہ اسلام بن جائے گا. دیکھیے, پہلی بات, پھر وہ کیپٹلسٹ سسٹم رہے گا ہی نہیں اگر اس سے ربا نکال دی جائے. اور دوسری بات یہ کہ اس ربا نکالنے کے باوجود بھی اس سسٹم میں اتنی ایکسپلائٹیشن ہے, اس سسٹم میں اتنا فساد ہے کہ کسی صورت میں بھی وہ فطرت کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ, انسان کی نیچرل لیونگ کے ساتھ وہ میل کھاتا ہی نہیں ہے, وہ چل سکتا نہیں ہے. دیکھیے, اب ہم آتے ہیں اس انوائرمنٹ کی طرف جس میں ہم آج رہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج کے وقت کے بارے میں وارن کر دیا تھا. ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی انسان ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جو ربا کے نظام میں نہ ہو, جو سود نہ کھاتا ہو, اور جو شخص سود نہ بھی کھاتا ہوگا اس کو بھی اس کا دھواں پہنچے گا, اس کو بھی اس کا غبار پہنچے گا, اس کی گرد پہنچے گی, اس کی مٹی پہنچے گی. ایسے ہی جیسے کوئی شخص سگریٹ تو نہیں پی رہا ہے لیکن آس پاس لوگ اگر سگریٹ پی رہے ہوں تو اس کا دھواں اس تک پہنچتا ہے. ہم اس نظام میں رہ رہے ہیں. یہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی انسان اب اس نظام سے باہر نہیں ہے, چاہے وہ کیپٹلسٹ اکانومی کا ہو, چاہے کمیونسٹ اکانومی کا ہو, چاہے مسلمان ممالک میں بستا ہو, چاہے متقی ہو, چاہے گناہگار ہو. ہر انسان اس نظام کے اندر رہ رہے ہیں. آخر ہم بھی تو پیپر کرنسی استعمال کرتے ہیں, ہم بھی تو بینکنگ سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اچھے مسلمان مجبور ہیں کہ اس سسٹم کے اندر رہیں اور اس کو استعمال کریں. چاہے سو کالڈ جو اسلامی ریاستیں بنائی ہیں لوگوں نے, چاہے وہ ایران کی ریاست بھی کیوں نہ ہو جس میں واقعی جینوئنلی وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. طالبان نے اٹیمپٹ کی کوشش کرنے کی, صومالیہ میں اٹیمپٹ کی کوشش کرنے کی, اس کے باوجود بھی وہ لوگ مجبور ہیں اسی بینکنگ سسٹم اور اس پیپر کرنسی کو استعمال کرنے کے. یہ جو رزق حلال بھی کمانا چاہتا ہے تو اس کو غبار پہنچتا ہے, اس کو دھواں پہنچتا ہے اس ربا کے نظام کا. ہماری حکومتیں اپنے اکاؤنٹس فارن ایکسچینج کے جو رکھتی ہیں اس پہ سود لیتی ہیں. جو لوگ جن دفتروں میں اور محکموں میں ملازمتیں کرتے ہیں, اس ملازمتوں گو کہ خود وہ حلال رزق کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, لیکن جن اداروں میں وہ کام کر رہے ہیں ان کے انٹرسٹ بیس اکاؤنٹس ہیں. دیکھیے, یہ معاملہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ اتنی انپریسیڈنٹڈ اور غیر معمولی صورتحال ہے کہ اس پر کلاسیکل فتوے نہیں لگائے جا سکتے. اس معاشرے میں اگر آپ جنرل کیٹیگرائزیشن کریں تو آپ کو 3 طرح کے انسان نظر آئیں گے. ایک طرح کے وہ انسان ہیں کہ جو اس سود اور ربا کے نظام کی بنیاد ہیں, اس کو مضبوط کر رہے ہیں, اس کو قائم و دائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں. اس میں زائنسٹ بھی ہیں اور ہمارے مسلمان معاشروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اکثریت ہیں کہ جو مجبور ہیں, بےکس ہیں, پھنس گئے ہیں, اچھے انسان ہیں لیکن ایک ایسے نظام میں پھنس گئے ہیں کہ جو پچھلے 200-400 سال کے اندر بلڈ کیا گیا ہے, جس کے اندر ایک اچھے شریف انسان پھنس کے رہ گیا اس کے اندر. اب وہ اپنے حلال رزق بھی کمانا چاہتا ہے, محنت بھی کرنا چاہتا ہے, تو اس کو دھواں پہنچتا ہے ربا کے نظام کا. اکثریت انسانوں کی ہے. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو گو کے اس نظام میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن سٹرگل کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, جان مار رہے ہیں اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے, کہیں اویئرنیس کے ذریعے, کہیں جہاد کے ذریعے, کہیں اٹیمپٹ کے ذریعے, کہیں آلٹرنیٹ اکانومی جنریٹ کرنے کے ذریعے. دیکھیے, سمندر میں سب گرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کرے گا جس طرح اس شخص کی نیت ہے یا اس شخص کا رسپانس ہے.
ایک شخص سمندر میں نہانا شروع کر دیتا ہے, ایک پھنسا ہوا ہے اور ایک ہاتھ پاؤں مار کے خود بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے بھائی کو بھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نزدیک یہ تینوں برابر نہیں ہیں. تو پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے, جب آپ رسپانس ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اپنے وجود میں اپنی نیتیں درست کر لیجئے اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کیجئے, اپنی فوکس کو, اپنی تھاٹ پروسیس کو, کہ کیا اس نظام میں ہم خوش ہیں, اس میں رہنا چاہتے ہیں, وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. ہم نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ اس نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اس نظام ہی نے قائم رہنا ہے, ہم کو جو راستے نکالنے ہیں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے نکالنے ہیں, دین ان دیٹ کیس ہم اس وجود کا حصہ بن جائیں گے, اس کفر کے نظام کا حصہ بن جائیں گے جو اس نظام کو قائم رکھے ہوئے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو بے بس ہیں, کچھ کر نہیں سکتے, لیکن کم از کم دل میں تو برا کہہ سکتے ہیں اس نظام کو جی. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ایک آرگنائزڈ اٹیمپٹ کریں گے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے. یہ تھوڑے لوگ ہوں گے, یہ لوگ بہت ہائی رسک لیں گے اس کام کو کرنے کا, کیونکہ کفر کا نظام دیکھیے, ان سب کی مینٹیلٹی کفر کے نظام کی فرعون کی مینٹیلٹی کی طرح ہے. جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے نظام کے لیے خطرہ ہوگا, تو اس نے ایک بچے کے پیچھے لاکھوں لوگ مروا دیے تھے. یہ نظام جس کے ڈالر کے اوپر فرعون کی قبر اور فرعون کی دجال کی آنکھ بنی ہوئی ہے, یہ نظام روتھلیس ہے, یہ نظام چھوڑنے والا نہیں ہے. جس کو جب یہ اندازہ ہوگا کہ کسی ایک ملک میں, کسی ایک قوم میں, کسی ایک گروہ میں ایک موومنٹ پیدا ہو رہی ہے جو لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہی ہے, اویئر بھی کر رہی ہے, اور ایک رسپانس ڈیولپ کر رہی ہے کہ جو واقعی سینٹر آف گریوٹی کو ہٹ کرے گا اس کفر کے نظام پہ, تو وہ ریئیکٹ کریں گے, وہ رسپونڈ, پھر ان کی طرف سے ریئیکشن بھی آئے گا. وہ ریئیکشن گلوبل لیول پہ بھی ہوگا, نیشنل لیول پہ بھی ہوگا, لوکل لیول پہ بھی ہوگا. اب اس سارے معاملات کو اس کفر کے نظام میں رہتے ہوئے ہم کیسے تبدیل کریں, اس کی سنت ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ کفر کے نظام میں رہتے ہوئے کس طریقے سے کفر کے نظام کو تبدیل کرنے کی اٹیمپٹ کی جاتی ہے. دیکھیے, یہ واقعہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرمایا کرتے تھے مکی دور میں, جب 360 بت کعبے میں رکھے ہوا کرتے تھے. کوئی مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی نہیں تھے, لیکن خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا جب وہ بت اندر رکھے ہوئے تھے. ان بتوں کو توڑا گیا ہے اس وقت جب مسلمانوں کے پاس اتنی ملٹری مائٹ, ملٹری طاقت ہمارے پاس تھی کہ ہم ڈومینیٹ کر گئے تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو اپنے دستے مبارک سے آپ نے ایک ایک بت کو توڑا ہے. ہم کو وزڈم کیا ملتی ہے اس بات سے کہ دیکھیے, اگر ریئیکشن ہوتا اس وقت مسلمان ایک بغاوت برپا کر دیتے مکہ میں, ایک قتل اور جنگ کی صورتحال پیدا کرتے, براہ راست ٹکراتا جا کے, تو چھوٹا سا گروہ مسلمانوں کا وہیں ختم کر دیا جاتا. مسلمانوں نے اس چیز کو کراہت کے ساتھ ٹالریٹ کیا, ایک رسپانس اسٹریٹجی بنائی, صلح حدیبیہ کو پورا پلان ہمارے سامنے تھا, قیادت ہمارے پاس روحانی موجود تھی, ہمارے پاس ایک کور ٹیم بنی مسلمانوں کے پاس کہ جو اتنی ڈیڈیکیٹڈ تھی اپنے مشن میں, جس کے سامنے پورا مشن واضح تھا کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے, اور حکمت کے ساتھ اس نے اپنا راستہ نکالا. اس نے کسی موقع پر اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہیں کیا, لیکن بلا وجہ اس نے اپنے آپ کو تصادم اور خطرے میں بھی نہیں ڈالا. 13 سال مکی پیریڈ مسلمانوں کو پیسو ریزسٹنس کا وقت تھا. مسلمانوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی, کوئی جنگ نہیں کی, کوئی قتل و غارت نہیں برپا کی, کوئی دشمنوں سے مقابلہ نہیں کیا. لیکن اس کے بعد جب ہجرت ہوتی ہے, ایک اسلامک ریاست بنتی ہے, ایک اسٹیٹ بنتی ہے, پھر اس کو بھی 9 سال لگتے ہیں اس ریاست کو ری آرگنائز کرنے میں. اس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں, اس میں پروسیس, اس کے اندر اکنامک سسٹم بھی بنتا ہے, اس کے اندر ایک بردرہڈ بھی بنتا ہے, ایک سوشل اکنامک جسٹس سسٹم کریٹ ہوتا ہے. اور آخر میں 9ویں ہجری کے قریب جا کے جب فتح مکہ ہوتا ہے, اور فتح مکہ پہ جب مسلمان دوبارہ اپنے اوریجن کو فاتحانہ طور پر فتح کرتے ہیں, اس وقت جا کے وہ ڈیسائسو بیٹل ہوتی ہے, وہ فیصلہ کن موقع آتا ہے کہ جب مسلمان جا کے ان سارے بتوں کو توڑتے ہیں. جی زید صاحب, we'll continue with this, but before that we have to go on a break. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب, ہم ایک اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں اسلامک اکنامک سسٹم کے بارے میں صرف براڈ سٹروکس معلوم ہیں, مین چیزیں ہمیں معلوم ہیں. کیا آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ اسلام میں کرنسی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے مریم, یہ فنڈامنٹل سوال ہے. ہم نے جو کفر اور زائنزم کے اکنامک سسٹم کی بات کی تھی, تو انہوں نے بھی دیکھیے سب سے پہلے کرنسی پہ حملہ کیا تھا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر اسٹریٹجی. انہوں نے لوگوں سے سب سے پہلے ریئل ویلتھ لی اور کاغذ کے جعلی نوٹ ان کے حوالے کر دیے. انسانی تاریخ میں, صرف اسلامی تاریخ میں نہیں, کرنسی ہمیشہ گولڈ اور سلور کوائنز رہی ہے, سونا اور چاندی. اس کی مثالیں کثرت سے ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کرنسی کی بات کی ہے, سونے اور چاندی کی بات کی ہے. الذین یکنزون الذھب والفضہ کی جو آیت قرآن میں ہے, وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, ان کو اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی بشارت دی گئی ہے.
اسی طریقے سے جب زکوٰۃ, جو سسٹم آف زکوٰۃ جو ہمارے دین کی بنیاد ہے, پلر ہے, اس کا نصاب بھی سونے اور چاندی کے حوالے سے مقرر کیا گیا ہے, 7.5 تولے سونے کا ریفرنس دیا گیا ہے. اسی طرح سنت میں جو بلڈ منی ہے, دیت ہے, کوئی انسان قتل ہو جائے یا اس کی دیت دینی پڑے, تو وہ بھی دینار میں مقرر کی گئی ہے, اتنے دینار مقرر کیا گیا ہے کہ جو اس کو سونے کے سکے دیے جائیں گے. اسی طریقے سے پورا اسلامک اکنامک سسٹم آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے, حتیٰ کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ جو مومنین کو نعمتیں دی جائیں گی, اس میں سونے کے اور چاندی کا ذکر کیا گیا ہے. گولڈ ایک ایسی چیز ہے, سلور ایک ایسی کرنسی ہے کہ جو تاریخ انسانی میں انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے کہ انسان کو پسند ہے, انسان اس کو ایز اے کموڈٹی ایکسچینج کرنے کی, میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ استعمال کرتا آیا ہے. اور یہی ایک جسٹ اکنامک سسٹم کے فنڈامنٹلز ہیں. زید صاحب, اس کے اندر کچھ انہیرنٹ بینیفٹس تھے. فار ایگزامپل ایک بینیفٹ یہ تھا کہ آپ گولڈ اینڈ سلور کو اتنے سیفلی کیری نہیں کر سکتے ہو, پیپر کرنسی کو آپ کیری کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اس وقت اکانومیز کا سائز چھوٹا تھا, اب وی ہیو ہیوج اکانومیز, اور لوگوں کے لیے شاید اتنا پاسبل نہیں کہ اتنا گولڈ اور سلور وہ کیری کریں. دیکھیے, آپ کی ان دونوں باتوں کا جواب جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ آخر انسانی تاریخ ہزاروں سال سے گولڈ اینڈ سلور میں ڈیل کر رہی تھی نا. جی, خلافت عثمانیہ بنی تھی, مغلوں کی حکومت تھی, اسپینش حکومت تھی, بڑی بڑی امپائرز نان مسلم کنٹریز نے بنائی, پرشین امپائرز تھی, رومن امپائرز تھی, وہ کس طرح مینج کرتے تھے. دیکھیے, یہ بھی صرف ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ گولڈ اینڈ سلور مینج نہیں کیا جا سکتا, لہٰذا ہمیں دے دیں, ہم آپ کو جعلی رسیدیں دے دیں گے. یہ بھی بیوقوف بنانے کا قوموں کو طریقہ ہے جو میڈیا اور پروپیگنڈے کے ذریعے انہوں نے کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کو اتنی بڑی بڑی اکانومیز نظر آتی ہیں, یہ ساری فیک اکانومیز ہیں. ہم نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ان لوگوں کو جب ایک پیپر کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی پہ جب یہ جاتے ہیں تو ایکچولی دے کریٹ منی آؤٹ آف نتھنگ, آؤٹ آف تھن ایئر. لہٰذا آپ کو دیکھنے میں تو اکانومی اتنی بڑی نظر آ رہی ہے, لیکن پھر یہ کولیپس بھی اسی طرح کرتی ہے, کیونکہ جیسے ہم نے پوری بات تفصیل سے سمجھا چکے ہیں کہ جس دن کوئی ایک کمپیوٹرز یا سیٹلائٹس یا کوئی ایک ڈالر کرنسی انہوں نے تبدیل کر دی یا ڈالر کو کسی نے ریفیوز کرنے سے انکار کیا, تو پوری گلوبل اکانومی کولیپس کرے گی اوور نائٹ. دیکھنے میں تو آپ کو بہت سٹیبل نظر آ رہی ہے. ہم سونے اور چاندی کی بات آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے اس کا اب بینیفٹس اس کے دیکھیے. درہم اور دینار کی جو ایکویلنٹ مسلمان اسکالرز نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 1400 سال پہلے ایک مرغی 1 درہم کی آیا کرتی تھی, اور آج بھی اگر ایک مرغی کی قیمت نکالی جائے تو 1 درہم میں آتی ہے. 1400 سال میں زیرو انفلیشن ہے گولڈ اور سلور کرنسی پہ, یعنی جو ایکویلنس اگر اس وقت کی کرنسی کے لحاظ سے اور آج کی کرنسی کے لحاظ سے سلور اور گولڈ ورتھ اور ویلیو اور ویٹ کے لحاظ سے اگر میجر کیا جائے تو کموڈٹی ویلیو از ایگزیکٹلی دا سیم. یہ مسلم اسکالرز نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر. اور ایک آپ کو بڑی حیرت انگیز حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سناتے ہیں. یہ سیاستہ کی حدیث میں, مسند احمد کی حدیث میں سے ہے کہ حضور نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا بنی نو انسان پہ, انسانیت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ سوائے درہم اور دینار کے, یعنی سوائے گولڈ اور سلور کوائنز کے, ہر چیز کی ویلیو ورتھلیس ہو جائے گی, ردی ہو جائے گی ہر چیز. اب ایک لمحے کے لیے اس بات کو سوچئے, یہ حدیث مبارکہ ایک ایسے ماحول میں بیان فرمائی جا رہی ہے جہاں پہ درہم اور دینار کے علاوہ کوئی تیسری کرنسی ہے ہی نہیں. تو وہاں کے لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب سی ہوگی کہ درہم اور دینار کے علاوہ جو کرنسیز ہیں وہ ردی ہو جائیں گی. یہ عجیب سی ایک بات لگتی ہے, کیونکہ اس وقت کے لوگوں نے ایسی کوئی کرنسی دیکھی ہی نہیں تھی جو درہم و دینار کے علاوہ ہو. آج ہمیں اس حدیث کی وزڈم سمجھ میں آتی ہے, اور یہ حضور نے فرمایا تھا کہ بنی نو انسان پر, انسانیت پہ یہ وقت آنے والا ہے. جیسے بات ہم نے مثال آپ کو پہلے دی تھی, آج زمبابوے کا حال یہ ہے کہ وہاں ₹1,00,000 کا انڈا آتا ہے, اور اللہ نہ کرے جس ملک کو یہ تباہ کرنا چاہیں گے اس ملک کے ساتھ وہ یہ سلوک کریں گے, اوور نائٹ اس کی ویلیو ڈیپریشیٹ کر دیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ بنی نو انسان پر ایک وقت آئے گا کہ سوائے سونے اور چاندی کے سکوں کے ہر چیز ردی ہو جائے گی, ہر کرنسی ورتھلیس ہو جائے گی. تو ایک کامن سینس ہے, یعنی ایک سروائیول کے لیے بھی انسان کی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ نے انسانیت کا سروائیول چاہیے تو ہم کو اس کرنسی پہ جانا پڑے گا کہ جو ریئل ویلتھ ہے, وہ کرنسی جس کو یہودی زائنس بینکرز خود تو رکھ رہے ہیں اپنے پاس, گولڈ اینڈ سلور کا ڈپازٹ یہ خود تو جمع کر رہے ہیں. بنی نو انسان کو انہوں نے ردی کاغذ پکڑا دیا ہے. تو اس کا رسپانس شروع اسی طرح ہوگا کہ وی اسٹارٹ گوئنگ بیک ٹو دی گولڈ اسٹینڈرڈز. کیسے یہ ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ. جن کی انہیرنٹ ویلیو ہے جس کو کبھی ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا, جن کی انہیرنٹ ویلیو ہے, جیسے ہم نے عرض کیا, جو کہ انفلیٹ نہیں کرتے, جو ڈیفلیٹ نہیں کرتے. حکومتیں اپنی مرضی سے ان کی ورتھ اور ویلیو تبدیل نہیں کر سکتی. جو 100 سال بھی آپ زمین میں دبا دیں تو اس کی ویلیو ڈیپریشیٹ نہیں کرے گی. سونا ہمیشہ سونا رہے گا. بلکہ یہ بات آپ کو غیر معمولی حیرانگی کی ہوگی کہ اسلام کے اولین دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں, مسلمان پرشین امپائر کے سونے کے سکے استعمال کرتے تھے, کیونکہ اپنے سکے اس وقت مسلمانوں نے ڈھالے نہیں تھے. تو گولڈ ہے.
اب دوسرے ملکوں کے سکے بھی کرنسی کے طور پر جاری ہو سکتے ہیں ان کے اوپر، کیونکہ سونا اور چاندی تھا لہذا درہم و دینار استعمال ہوا کرتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اسلامی ریاست میں اپنے سکے ڈھالے، اپنے سکے بنائے، اور اس وقت بھی کیونکہ سونے اور چاندی کے سکے تھے لہٰذا یہ سکے جو کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں بنے تھے وہ پوری دنیا میں ایکسیپٹ ہوتے تھے، چونکہ اگین سونا تھا، وزن کے حساب سے دیے جاتے تھے، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اوپر مہر کیا لگائی گئی ہے. یہ انٹرنسک ورتھ ہے گولڈ اینڈ سلور کوائن کی. دیکھیے ابھی ہم آگے باتیں کریں گے. جو فیس ویلیو ہے وہی انٹرنسک ویلیو ہے. جو سب سے زیادہ ناپاک اور انسٹیبل اکنامک سسٹم ہوگا جس کے اندر آپ ریئل ویلتھ نہیں، ریئل ویلتھ کی رسیدوں سے کام کریں، جو کہ ریئل ویلتھ کی رسید کے مقابلے میں جس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، اور جبکہ پیچھے سے ریئل ویلتھ بھی غائب ہو چکی ہے جو کہ ہم پورا ایکسپلین کر چکے ہیں. لہٰذا لیکن ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، دیکھیں ربا کا نظام جس بری طرح اس معاشرے میں سرایت کر چکا ہے اس کو نکالنا آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہوگا. 1400 سال پہلے بھی یہ مشکل کام تھا، آسان نہیں تھا. آپ کو ہم مثال دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اٹھا کے دیکھیے. خطبہ حجۃ الوداع آپ نے آخری حج کے موقع پر بیان فرمایا ہے، جب 23 سال تقریباً ہو چکے ہیں اسلام کی تبلیغ کرتے، اسلام کو نافذ کرتے، اس میں غزوات ہوئے ہیں، اس میں جہاد ہوئے ہیں، اس میں پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ قائم کیا گیا ہے. اس کے باوجود اکا دکا جگہوں کے اوپر سود پر قرض دینا یا اس کا یا لوگوں کے پاس ایسے قرض باقی تھے جن سے وہ سود لیا کرتے تھے، یا وعدے پرانے تھے کہ اس کے اوپر سود دیا جائے گا. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو اعلان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، آپ نے سود کا ذکر کیا ہے اور اپنے خاندان کا سود معاف کیا ہے کہ جو خاندان کے لوگوں کے جو سود باقی تھے لوگوں کے اوپر. دیکھیے یہ ایک بڑی گہری وزڈم ہے اس بات میں. ہم خطبہ حجۃ الوداع پر آئیں گے اس لیے کہ ہمارا پورا جسٹ اکنامک سسٹم جو بلڈ ہوگا اس کی بنیاد ایک جو اس کا جو سمری ہے، جو اس کو ہم ایک جست اس کی جو بیان کر سکتے ہیں، وہ انتہائی خوبصورت طریقے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمایا، جس کے اندر براہ راست جیسے ہم نے عرض کیا ربا اور سود کے نظام کو آپ نے ٹچ کیا ہے. آپ نے حکم فرمایا آج کے بعد سود اور ربا کے تمام نظام ختم کیے جاتے ہیں. یعنی اس وقت تک ہو رہا تھا معاملہ، کیونکہ اس کو نکالنا آسان نہیں تھا. جس طرح شراب کی حرمت آتی ہے، شراب کی حرمت بھی دھیرے دھیرے آئی ہے اور بہت طویل عرصے کے بعد شراب مکمل طور پہ حرام ہوئی تھی. جی زید صاحب ان سولوشنز تک ہم آئیں گے، اس سے پہلے وی ہیو ٹو گو آن اے بریک اگین. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب آپ نے ابھی مینشن کیا، آپ نے ریفر کیا ٹو دا لاسٹ سرمن آف دا پروفٹ، اور ان ادر ورڈز جو کہلاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع، اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مریم، یہ خطبہ حجۃ الوداع ایک فنڈامنٹل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے. اس سے بہتر ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اتنا مختصر انسانی حقوق کا ایسا دستاویز کائنات میں نہ اس سے پہلے بنا نہ اس کے بعد دیا جا سکتا. اس کے اندر جن جن ایلیمنٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے آج کے معاشروں میں، اگر صرف ہم اس کو بنیاد بنا لیں تو ہر قسم کا ظلم ختم ہو سکتا ہے، ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن ختم ہو سکتی ہے، ایک ایسا جسٹ اکنامک اور مانیٹری سسٹم بن سکتا ہے کہ انسانیت رشک کرے اس کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو بنیاد ہے توحید، رسالت، آخرت، عقیدہ، اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ان تمام باتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹریٹ اوے ایمفسائز کیا ربا کے اوپر. اکنامک ایکسپلائٹیشن، ربا اور سود کا نظام، لوگوں کو واضح طور پر جو پرنسپلز اور پیرامیٹرز دیے اس میں حتمی طور پر فیصلہ کر دیا کہ مسلمان نہ تو ربا لے سکتا ہے نہ ربا دے سکتا ہے. جب ربا ایسے معاشرے میں ہوتا ہے جہاں پر ظلم و ستم ہو، جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ لوٹ کھسوٹ ہو، جہاں پر مادیت، جہاں پر مادہ پرستی، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعلق کا کوئی واسطہ نہ ہو، مٹیریلسٹک سوسائٹی میں ہو. ایک اسپرچول اور ایک روحانی سوسائٹی میں جہاں محبت ہو، پیار ہو، تعلق ہو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا دھیان کیا جائے، وہاں کے لیے ڈائمیٹرکلی اپوزٹ کانسیپٹ ہے ربا. ربا وہاں ہو ہی نہیں سکتا. ربا جس لیول کی ایکسپلائٹیشن ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تفصیل اس کی، تو ربا کے نظام کو حرام قرار دینے کے بعد حتمی اور مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست بردرہڈ کی بات کی. آپ نے فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، یعنی ایک مسلم سوسائٹی میں جو بردرہڈ ہے جو آپ نے قائم فرمائی، جو آپ نے اس کانسیپٹ کو ریوائیو کیا کہ جو آپ نے مدینہ ہجرت کرتے وقت، مکہ سے جو ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پہنچے تھے تو وہاں آپ نے مواخات کا کانسیپٹ قائم کیا تھا. مواخات یعنی بردرہڈ، کہ ایک مکہ کے مسلمان کو اور ایک مدینہ کے مسلمان کو آپس میں ساتھ کھڑا کر کے بھائی بنا دیا تھا، اور اس سے کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، کیونکہ وہ مہاجر تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور یہ انصار تھے جن کے پاس مدینے میں کچھ وراثت تھی، کچھ جائیداد تھی، اور ان کو حق دیا کہ ایک دوسرے کا تم اس طرح خیال کرو گے جیسے اپنے سگے بھائی کا تم خیال کرتے ہو.
اور یہ مواخات اتنی مضبوط تھی کہ ہم صرف ایک مثال آپ کو حضرت مصعب بن عمیر کی دیتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں جن کا بھائی کافروں کی طرف سے گرفتار ہوئے اور حضرت مصعب بن عمیر مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور جب ان کے بھائی کو گرفتار دیکھا، اپنے سگے بھائی کو انہوں نے گرفتار دیکھا، تو اپنے اس مسلمان بھائی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح گرفتار کرو، اچھی طرح اس کو پکڑو، چونکہ اس کی ماں بہت امیر ہے، تمہیں بڑے پیسے دے گی، بڑا رینسم دے گی اس کو چھڑانے کے لیے۔ تو ان کے سگے بھائی نے اعتراض کیا کہ تم میرے سگے بھائی نہیں ہو؟ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا نہیں، میرا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا سگا بھائی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے۔ یہ برادرہڈ تھا، یہ وہ مواخات تھی۔ اس کا تاکید فرمائی حضور نے ایک اسلامی معاشرے میں خطبہ حجۃ الوداع میں، اور ساتھ ساتھ بہت واضح فرما دیا کہ تم اپنے معاشرے میں سوشل ایکسپلائٹیشن، اکنامک ایکسپلائٹیشن، یعنی تو آج کی زبان میں اگر ہم اس کو مفہوم بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، تمہارے جان، تمہارا مال، تمہاری پراپرٹی سب حرام ہے ایک دوسرے کے اوپر، خبردار ظلم اور زیادتی سے اس کو نہ لوٹنا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ اس کو نہ لینا جب تک مسلمان بھائی تمہیں اجازت نہ دے۔ دیکھیے ربا کے نظام کی بنیادی ایکسپلائٹیشن کے اوپر ہے، ہر چیز کا یہاں خاتمہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد عورتوں کے حقوق، یعنی وومن رائٹس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں حجۃ الوداع میں، ہم اس کا ذکر اس لیے کریں گے کہ ہمارے اسلامک اکنامک سسٹم میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ عورتوں کو جو وراثت کا حق دیا گیا ہے، عورتوں کو جو پراپرٹی رائٹس دیے گئے ہیں، عورتوں کو جو اپنے کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور کی پہلی وائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر خاتون تھیں، یہ تمام رائٹ۔ لیکن اس کی تاکید دیکھیے، چونکہ وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ معاشروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اتنی گہری دبی ہوئی ہوتی ہیں، اتنی گہری ہوتی ہیں کہ ان کو نکالنے میں وقت لگتا ہے، اوور نائٹ نہیں ہوتا یہ سارا کام۔ 23 سال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور ایک اس جد و جہد مسلسل کے بعد آخر میں جن باتوں کی آپ بار بار تلقین اور تاکید فرما رہے ہیں، یہ تو تاکید ہے۔ ربا تو آپ نے باقاعدہ نظام جاری تھا، آپ نے ختم کروایا، آپ نے فائنلی کینسل کیا اس کو کہ آج کے بعد سے تمام جاہلیت کے سود معاف کیے جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں۔ زید صاحب، آپ نے ایک بہت اچھی چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کولیکٹیو بینیفٹ ٹو سوسائٹی از مور امپورٹنٹ دین دا بینیفٹ ٹو این انڈیویجول، وچ ٹیکس می ٹو کیپٹلزم اگین، اس لیے کہ کیپٹلزم کی بنیاد ہے پروفٹ انسینٹیو پہ۔ وہ انسینٹیو یا وہ فلسفی جو کہلاتی ہے کہ آپ ٹریڈنگ میں یا کسی بھی چیز میں اگر اپنے ذاتی بینیفٹ کو پہلے دیکھو گے تو اوور آل سوسائٹی بینیفٹ زیادہ کرے گی۔ اس کو اگر ہم کاؤنٹر پلیس کریں اسلامک سسٹم کے ساتھ، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے جیسے وہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہم اب کمپیریزن بھی کریں گے، ہم آگے جا کے یہ کمپیریزن کریں گے کہ ایک کیپٹلسٹ اکانومی اور ایک اسلامک اکانومی میں کمپیریزن کیا ہے، انسٹرومنٹس کیا کیا ہیں، فرق کہاں پہ آتا ہے۔ بات ہم اپنی ٹرمینیٹ کر رہے تھے خطبہ حجۃ الوداع پہ، جو چارٹر آف ہیومن رائٹس اینڈ ڈگنیٹی، کسی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے، بنیاد تقوی کے اوپر ہے۔ تقوی ایک اسپرچول کانسیپٹ ہے، ایک روحانی کانسیپٹ ہے۔ دیکھیے جو کانسیپٹ دیا گیا ہے اس معاشرے میں، جو پیرامیٹرز اور آؤٹ لائن دی گئی ہے ایک ایسے معاشرے کی کہ جہاں پر ایک اسلامی نظام ہوگا، اسلامی اکنامک سسٹم ایک معاشرے سے آئسولیشن میں نہیں امپلائی کیا جا سکتا، وہ ایک ایسے معاشرے میں اپلائی کیا جا سکتا ہے جو ایک اسلامی معاشرہ ہو، وہ ایک ایسا معاشرے میں جو ایک روحانی معاشرہ ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں پر لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکامات کو ماننے پہ تیار ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بٹس اینڈ پیسز میں ہم کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس، کچھ رولز ریگولیشنز اپلائی کر دیں اور اس کو کہیں کہ اب ہم نے اسلامی اکنامک سسٹم نافذ کر دیا یا ہم نے شریعت نافذ کر دی۔ اب ہم اس کے جو جسٹ اور اکنامک اور اسلامک مانیٹری پرنسپل اور مانیٹری سسٹم ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جو کور کانسیپٹس ہیں، جو بنیادی کانسیپٹس ہیں کہ جسٹ اسلامک اکنامک سسٹم کے جس کے نتیجے میں معاشرے میں کیا ہوگا، جو آئیڈیل رول ماڈلز ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وہ ایک روحانی معاشرہ ہوگا، اس معاشرے کے لیڈرز رول ماڈلز ہوں گے، اس معاشرے کے لیڈرز اس کے اعلیٰ ترین انسان ہوں گے، اس معاشرے کی جو قیادت ہوگی یہ وہ ہوگی کہ جو ایک محبت کرنے والے شفیق باپ کی طرح پورے معاشرے کی ذمہ داری اٹھائے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے جسم پہ اگر 2 چادریں آ جاتی ہیں تو ایک بڑھیا بھی سوال کر سکے گی کہ ہم سب کو ایک چادر ملی ہے تو آپ کو 2 چادریں کہاں سے ملی ہیں۔ یہ وہ امیر ہوں گے اس ریاست کے، یہ وہ امیر ہوں گے اس مکمل اسلامک نظام کے کہ جب چراغ جلا کر رات کو کام کر رہے ہوں اور ان کا ملازم آ جائے تو پہلے ملازم سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ذاتی کام ہے یا سرکاری کام ہے، اور اگر ذاتی کام ہے تو چراغ بجھا دیتے ہیں کہ یہ چراغ مجھے سرکاری کام کے لیے دیا گیا تھا۔ جہاں امانت کا اور دیانت کا یہ معیار ہوگا، وہ مکمل طور پر ہم اس اسلامی معاشرے کو کہیں گے کہ یہ اب اسلامی سوسائٹی اس قابل ہے کہ اسلامک اکنامک سسٹم کے تمام اثرات اور ثمرات اور اس کے تمام پھل سمیٹ سکے۔ جو سب سے کور کانسیپٹ اس معاشرے کا ہے، یاد رکھیے گا،
حرام اور حلال کا کانسیپٹ ہے. ہم مسلمان بہت زیادہ ڈائریکشن کانشیس لوگ ہیں. ہمارے ہاں صرف شراب اور سور حرام نہیں ہے, آٹا دال روٹی چاول گندم بھی حرام ہے اگر حرام رزق سے خریدا گیا. ہمارے معاشرے میں, ایک ایسے معاشرے میں جس میں لوگ حرام چھوڑنے پہ تیار نہ ہوں, ایک ایسے معاشرے میں جس میں لوگوں کا رزق حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرتے ہوں, ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر لوگوں کے سورسز آف انکم ڈیفائنڈ نہ ہوں, ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں پہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے امانت کو خیانت سمجھ کے خرچ کرتے ہوں, وہ معاشرہ, اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ ہم اسلامک اکنامک سسٹم قائم کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے. لہٰذا سب سے پہلے جو بنیاد ہے ایک اسلامی معاشرے کی, جیسے ہم نے کیا, کہ وہ ایک روحانی معاشرہ ہوتا ہے. لیکن زید صاحب, کیا یہ آئیڈیل اسٹیٹ آف افیئرز حاصل کی جا سکتی ہے ایسی سوسائٹی جہاں دیانتداری ہو, آنیسٹی ہو, ایک دوسرے کا خیال, ایک دوسرے کو پرائرٹی پہلے دی جائے, اور سوشل بینیفٹس جو کلیکٹیو ہوں سوسائٹی کو ان کو پہلے دیکھا جائے؟ یہ بات چونکہ یہ تاریخ میں پہلے ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہو چکا ہے. So we have examples from the past. جیسے ہم نے عرض کیا آپ کو کہ یہ پورے معاشرے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ جو خلافت عثمانیہ تھی, اندلس کی مسلمان حکومت تھی, مسلمانوں مدینہ کی ریاست تھی, بڑی مسلمان ریاستیں اور بنائی گئی ہیں. یہ تمام ریاستیں انصاف پہ, عدل پہ قائم تھی. معاشروں کے اندر ربا اور سود کا نظام نہیں تھا. معاشروں کے اندر جو کرنسی جاری ہوا کرتی تھی وہ ریئل ویلتھ پہ چلا کرتی تھی. معاشروں میں ایکسپلائٹیشن کا نظام نہیں تھا, عدل تھا, انصاف تھا. یہ آئیڈیل رول ماڈلز ہیں جو ایک اسلامی معاشرے کی تمام خد و خال بتائیں گے. دیکھیے, جو میڈیم آف ایکسچینج ہے ایک اسلامی معاشرے میں, اٹ ہیز ٹو بی ریئل ویلتھ. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پیپر کرنسی جو آج کل جاری ہے, جس کے پیچھے کچھ نہیں ہے, جو فیک فراڈلنٹ فیٹ کرنسی ہے, اس کے بیسس پر, اس کے اندر رہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی اسلامک سوشل آرڈر قائم نہیں ہو سکتا. جی زید صاحب, we'll continue on the same, but before that we have to go on a short break. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب ہمیں ہائی لائٹ کریں ہیں وہ پرسیپٹس آف دا اکنامک سوشل اینڈ اکنامک سسٹم جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کیپٹلسٹ نظام سے. زید صاحب پلیز ٹو کنٹینیو. آپ کی بات دیکھیے, اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ اب ہم بتا رہے ہیں آپ کو, یہ اسلامک سوشل آرڈر, اسلامک اکنامک آرڈر کی شکل ہے. اس کا کیپٹلزم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. بنیادی ڈفرینس بالکل بنیاد ہے, فرق ہے یہاں پہ, کیونکہ اس کی بنیاد ربا پہ ہے, ہماری بنیاد تجارت پہ ہے. اس کے اندر ایک اسلامی معاشرے میں سرکولیشن آف ویلتھ ود ان دا سوسائٹی اشور کی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ لازم ہے اشور کرنا, حکم ہے احادیث مبارکہ میں کہ دولت کو چند ہاتھوں میں جمع مت ہونے دو. کیپٹلسٹ سسٹم کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ چند لوگ اس پورے نظام کو کنٹرول کریں. ہمیں واضح طور پر اس میں حکم ہے کہ کوئی سینٹرل کنٹرول دولت کے اوپر نہیں ہو سکتا. یعنی حتیٰ کہ حکومت بھی سینٹرل کنٹرول دولت پہ نہیں رکھ سکتی, کیونکہ معاشرے میں دولت اس طرح ڈسٹریبیوٹڈ ہوتی ہے, ریئل ویلتھ ڈسٹریبیوٹڈ ہوتی ہے کہ انسان آزاد ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک ریئل ویلتھ ہوگی اور ایک کسان کے پاس بھی اپنے سونے کی اشرفیاں موجود ہیں, تو حکومتیں آئیں یا حکومتیں جائیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. زید صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل اتھارٹی یا سینٹرل انسٹیٹیوشنز لائک دا گورنمنٹ, دا اسٹیٹ بینک, یہ غیر ضروری ہیں اسلامک سسٹم میں؟ ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے. غیر ضروری نہیں ہیں, لیکن جس طرح آج نافذ ہیں یہ غیر ضروری ہے, جس طرح آج نافذ ہے یہ حرام ہے. ہمارے پاس ٹوٹل آلٹرنیٹ موجود ہیں. ہم آپ کو پہلے صرف ایک آئیڈیل انوائرمنٹ دکھا رہے ہیں کہ جو ہم نے اچیو کرنا ہے. ایک ایسا معاشرہ جس میں ربا نہیں ہے, ایک ایسا معاشرہ جس میں ریئل ویلتھ ہے, ایک ایسا معاشرہ جس میں اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, ایک ایسا معاشرہ جس میں انکم ٹیکس نہیں ہے, جس میں سیونگز ٹیکس ہے. کیپٹلسٹ سسٹم کی بنیاد انکم ٹیکس کے اوپر ہے, ہماری بنیاد سیونگز ٹیکس کے اوپر ہے, زکوٰۃ کے اوپر. زکوٰۃ سیونگز پر ٹیکس ہے, انکم پہ نہیں ہے. ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر فیول ریسورسز, واٹر ریسورسز اور انرجی ریسورسز اور پبلک انٹرسٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ پرائیویٹائزیشن نہیں کی جا سکتی, پرائیویٹ ہینڈز میں نہیں دیے جا سکتے. اسلامک سوسائٹی کی یہ فنڈامنٹل پیرامیٹرز میں سے. کیپٹلسٹ اکانومی میں انہوں نے سوائے آکسیجن کے پریکٹیکلی ہر چیز پرائیویٹائز کر دی ہے دنیا میں آج. یعنی ملکوں میں حال یہ ہے کہ لوگوں کو پانی خریدنا پڑتا ہے اپنے گھر میں پینے کے لیے. جی زید صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل ریسورسز آر پبلک پراپرٹی ان اسلام, یعنی کہ سوسائٹی کی کلیکٹیو اونرشپ ہے ان کے اوپر. کیا اس کی ہمیں اسلام میں کوئی ایگزامپل ملتی ہے؟ جی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اس حوالے سے, جس میں اس پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کی ساری ڈسٹریبیوشن ڈیفائن کر دی گئی ہے. اور اس کا مفہوم حدیث شریف کا یہ ہے کہ آگ, پانی اور نیچرل ریسورسز, پاسچرز جو ہیں, یعنی آگ کا مطلب ہے فیول ریسورسز, پانی کا مطلب ہے واٹر ریسورسز, اور پاسچرز کا مطلب ہے پبلک پراپرٹی, وہ جو عوام الناس کے رفاہ عام کے جو علاقے اور ادارے ہیں وہ تمام کے تمام اسٹیٹ پراپرٹی میں رہیں گے, پرائیویٹائز نہیں کیے جا سکتے. یہ احادیث مبارکہ نے اس کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا ہوا ہے. اور دیکھیے
اگلا جو ایلیمنٹ ہے ایک اسلامک جسٹ سوسائٹی کا ہے کہ یہ لینڈ ڈسٹریبیوشن، لینڈ ریفارمز، یعنی یہاں پر زمین کی تقسیم، زمین کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز، ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے قوانین، وراثت کی تقسیم، یعنی جو انہیریٹنس اور پراپرٹی رائٹس ہیں وہ اتنا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. کیپٹلسٹ سسٹم میں قطعاً وہ رولز ریگولیشنز ہیں ہی نہیں. اور اس کے بعد سوشل جسٹس اینڈ فوڈ سیکیورٹی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی مارا جاتا ہے تو عمر رسپانسبل ہیں. یعنی ایک سوشل جسٹس اور سوشل سیکیورٹی کا جو معیار سیٹ کر دیا گیا ہے وہ اتنا آئیڈیل ہے کہ آج کل کے فائنسٹ اکنامک سسٹمز بھی اس کی کوئی مثال پریزنٹ نہیں کر سکتے. اور گورننس کا بھی ساتھ میں ہائی مورل سٹینڈرڈ. اینڈ خلیفہ از ریسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ ان دی اسٹیٹ، چاہے وہ کتا اور جانور کیوں نہ ہو، اس کی رسپانسبلٹی بھی ریاست کی اور خلیفہ کی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم اور ستم نہ کیا جائے. اور سوشل جسٹس، انصاف، عدل، اس لیول پر انصاف کہ خلیفہ وقت کو بھی کٹہرے میں بلایا جا سکے، اس لیول پر انصاف کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک پرجلال خلیفہ کو بھی ایک بڑھیا سوال کر سکتی ہے کہ عمر یہ 2 چادریں آپ کہاں سے لے کر آئیں. دیکھیے ان میں سے ایک ایک بات جو ہم نے ڈیفائن کی ہے یہ براہ راست ٹکراتی ہے زائنسٹ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم سے، یہ براہ راست ٹکراتی ہے کمیونسٹ اور ایک سوشلسٹ اکنامک سسٹم سے. ہمارے پاس جو اکنامک سسٹم ہے وہ ایک اتنا آئیڈیل رول ماڈل ہے، اس کی مثالیں پوری تاریخ میں ہمارے امپلیمنٹ کی جا چکی ہیں کہ ہمیں قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم مشرق سے یا مغرب سے، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ہم ایسٹ سے نہ ویسٹ سے، ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی چیزیں بورو کریں یا اڈاپٹ کریں. ان میں اگر کوئی اچھی بات ہے ان کے سسٹم میں تو وہ انہوں نے اسلامک اکنامک سسٹم سے ڈرا کی ہے، مشرق اور مغرب دونوں طرف. لہذا آج ہم نے جو ایلیمنٹس ڈسکس کیے ہیں، ہم کچھ پیرامیٹرز آپ کو بالکل واضح کر دیں کہ اس معاملے کو ہم تیز نہیں چلائیں گے. جیسے ہم نے کہا اگلے 2-3 پروگرام ہمارے ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے. آج ہم نے صرف فلسافیکل ڈائمینشن ڈسکس کی ہے. ہم نے کچھ پیرامیٹرز آپ کو بتائے ہیں کہ کیپٹلسٹ اکانومی اور اسلامک اکانومی کے درمیان کمپیریزن کیا ہے. ہم نے ان حالات اور واقعات کا تجزیہ کیا ہے کہ آج ہم جن حالات اور واقعات میں ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ واقعات ہیں، انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں. اس کی مثالیں اس سسٹم کو تباہ کرنے کی یا اس کو توڑنے کی یا رسپانس ڈیولپ کرنے کی مثالیں ہم کو تاریخ میں نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ سسٹم خود پہلی دفعہ قائم ہوا ہے اور اس کے لیے رسپانس ہم کو خود آج کل کے حالات، آج کل کی صلاحیتوں اور آج کل کی جو مسلمانوں کی صلاحیت اور کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم نے رسپانس ڈیولپ کرنے. اس انوائرمنٹ کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم آپ کو کفر کی سینٹر آف گریوٹی دکھائیں گے، یعنی ہم وہ ایلیمنٹس آپ کو بتائیں گے جس پر کفر کی بنیاد ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں کہ ہم نے پچھلے جتنے پروگرام کیے ہیں ان میں جو ہم نے ڈائگنوسس کیا ہے اسی ڈائگنوسس میں اس کا حل موجود ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر وہ پیپر کرنسی جاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم گولڈ اور سلور کوائنس کی بات کریں گے، اگر وہ بینک کی بات کرتے ہیں تو ہم بیت المال کی بات کریں گے، اگر وہ دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم دولت کی مساوانہ تقسیم کی بات کریں گے، اگر وہ اس کی بات کرتے ہیں کہ ہر چیز پرائیویٹائز کر لی جائے تو ہم ہر چیز کو اسٹیٹ ریسورسز، اسٹیٹ پراپرٹی میں لے کر جائیں گے. ہر اس ایلیمنٹ کو جس کو ماڈرن کیپٹلسٹ سسٹم امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے ہم نے اس کا رسپانس ڈیولپ کرنا ہے، جو کہ فارم ہوگا ایک اسلامک سوسائٹی میں، جو کہ فارم جب ہو جائے گا تو ایک پھر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے ایک جسٹ اکویٹیبل انصاف کے مطابق مبنی قرآن و سنت کے مطابق ایک اسلامک سوشل آرڈر کریٹ کیا. یاد رکھیے گا اسلامک اکنامک سسٹم آئسولیشن میں نہیں قائم ہوگا، وہ ایک اسلامک سوشل آرڈر کے اندر ایک حصہ ہے اس کا، جس میں سوشل جسٹس بھی ہے، جس میں عدل بھی ہے، جس میں انصاف بھی ہے، جس میں عدالتیں بھی کام کریں گی، جس کے اندر ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی پالیسی بھی شامل ہوگی. کیونکہ جب آپ اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے آپ پر جنگیں مسلط ہوں گی، آپ پر لو انٹینسٹی کانفلکٹس بھی ہوں گی، ہائی انٹینسٹی کانفلکٹس بھی ہوں گی، آپ میں انسرجنسیز اور بغاوتیں بھی برپا کی جائیں گی، آپ میں تختے بھی الٹے جائیں گے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ ان کی ذہنیت فرعون کی ہے. یہ جب یہ تھریٹ دیکھیں گے کیونکہ کسی جگہ ایک اسلامک رول ماڈل قائم کر دیا گیا، یاد رکھیے پھر پوری دنیا اس کو فالو کرے گی. اور جس لمحے اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ ان کے پورے نظام کو خطرہ ہے. اور اسی فرعون کی طرح جس فرعون کو یہ نظر آ گیا تھا کہ ایک بچہ میرے نظام کو تباہ کرے گا تو اس نے لاکھوں قتل کروائے تھے، یہ اپنے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے بے دریغ جنگیں برپا کرواتے ہیں. ہم ان کی تاریخ دیکھ چکے ہیں اور یہ آئندہ بھی کروائیں گے. تو ان سارے خطرات کے ہوتے ہوئے ہم نے ریسپانسز ڈیولپ کرنے اور ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، وی ہیو نو چوائس. ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں کانسیپٹ آف اسلامک بینکنگ کی بھی بات کریں گے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا جس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. دیکھیے آج کل ہر طرف یہ بہت تکلیف دہ امر ہے، یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے یہ بات کہ اسلامک بینکنگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے. ہم بالکل واضح کر چکے ہیں یہ بات ہے کس طرح یہ زائنسٹ بینکنگ سسٹم چلتا ہے، کس طرح پیپر کرنسی بیسڈ ہے، یہ کس طرح فریکشنل ریزرو پہ یہ کام کرتا ہے، کس طرح اس کی
پیپر کرنسی کو ڈیویلیو کرنا اس کفر کے نظام کا ایک طریقہ ہے. مسلمان ریاستوں کو, مسلمان اکانومیز کو تباہ کرنا, لوگوں کو تباہ برباد کرنا. اس سارے کفر کے نظام میں, کفر کے بینکنگ سسٹم میں, اگر کوئی بینک ایک کھڑکی کھول کے کہے کہ میں اسلامی بینکنگ چلا رہا ہوں جس کی بنیاد پیپر کرنسی کے اوپر ہے, تو پھر بہت بڑے بڑے سوال پیدا ہو جاتے ہیں. پیپر کرنسی کو جب سے مسلمانوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے ایز لیجیٹمیٹ لیگل ٹینڈر, جب سے مسلمانوں نے پیپر کرنسی کو ایک لیجیٹمیٹ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر, ایک کرنسی کے طور پر قبول کر لیا ہے, کفر کے لیے آسان ہو گیا ہے اس پورے نظام کو برپا کرنا, پورے نظام کو قائم کرنا, کیونکہ اس کی بنیاد پیپر کرنسی پہ. جس لمحے آپ پیپر کرنسی پہ اٹیک کرتے ہیں, جس لمحے آپ پیپر کرنسی کو نکالتے ہیں, یہ آج کے دور کی سو کالڈ اسلامک بینکنگ سب کولیپس کر جائے گی. ہمیں معلوم ہے کہ اس بات سے ہم بہت بڑے بڑے لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے, لیکن ہم مجبور ہیں سچ بولنے سے. ہم یہاں کمپرومائز نہیں کریں گے. ہر وہ اکنامک سسٹم جس کی بنیاد پیپر کرنسی پہ, ہر وہ بینکنگ جس کی بنیاد پیپر کرنسی پہ, وہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے. ہم مجبوراً پھنسے ہوئے ہیں اس میں, چاہے اس کو آپ اسلامک بینکنگ کا نام کیوں نہ دیں. ہم انشاءاللہ آئندہ اس ساری تفصیلات کو ڈسکس کریں گے. Thank you, Zaid Saab. We are entering into the interesting part of the conversation, but today we've run out of time, so we'll have to take it to the next episode. Viewers, Zaid Saab نے آج ہمیں basically primer دیا ہے اگلے آنے والے episodes کا. انہوں نے differentiate کیا between the capitalist system and the Islamic system so that we can understand the solutions with reference to the background that we are coming from. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. آپ ہمیں meanwhile emails کر سکتے ہیں. Until next time, take care. خدا حافظ.